بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت یہ دعا ضرور کریں۔ یہ دعا کرنا آپ بالکل نہ بھولیں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ کیجئے، جو دعا اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کر رہے ہیں، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہوگی۔ ان کلمات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے جن کلمات سے نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے۔ اور ایک اور کلمہ، ایک اور دعا بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تہجد کے وقت یہ کلمات کہہ لے، اس کے بعد پھر جو کچھ اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی ہر حاجت کو پوری کر دیا جائے گا۔ کون سی دعا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں، تہجد کی نماز ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جو آخری حصہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، میں اس کو بخش دوں۔ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو نورینہ اولاد عطا کروں۔ کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، پریشانی ہے، آپ تہجد میں رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھیں۔ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں، آپ کے تمام مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو آپ کیا فرماتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو 10 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھتے، اس کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور 10 مرتبہ تہجد کے وقت استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور صبح کے وقت استغفار کرنے کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، اس سے غم دور کر دیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے، یہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سید الاستغفار کا اہتمام بھی کیا کریں، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام 10 مرتبہ استغفار کرتے، اور سید الاستغفار بھی آقا علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو سید الاستغفار پڑھتے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے ارشاد فرماتے، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھ لے، فرمایا شام ہونے سے پہلے اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا اللہ اس شخص کو سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سید الاستغفار کی فضیلت ہے، آپ سید الاستغفار کی عادت بنائیں، یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔